کہا اس بات کو چھوڑ دے، راہ خدا میں رضا اور خوشنودی کی بات کر، اللہ کی راہ میں انسان کی عبادت اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی بات کر۔ جناب ابن عباس نے جب یہ سنا تو کہنے لگے اگر اللہ کی رضا کی بات کرتے ہو تو خدا قرآن میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں۔ جب جناب ابن عباس نے یہ آیت تلاوت کی تو معاویہ نے کہا جانتا ہوں لیلۃ المبیت تھی، رسول اللہ کے اوپر پورا مکہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا اور سب سے بڑے خطرے کی جگہ بستر رسول تھا۔ اس وقت رسول اللہ کے اس بستر پر سوائے علی کے کوئی نہ سویا، اور جب علی نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ کو بطور بشارت یہ آیت نازل کی گئی اور کہا گیا کہ اے محمد علی نے آج اللہ کی مرضی کو خرید لیا ہے، لہٰذا اس بات کو چھوڑ دے۔ ایک اور ٹاپک دیا اور کہنے لگا کہ لوگوں کو اللہ کے ذکر کی جانب بلا، بتاؤ کہ ذکر خدا کس طرح کرتے ہیں، اس کے اوقات، اس کے وقت کیا ہوتے ہیں۔ جناب ابن عباس نے کہا تو جب یہ سنا تو فرمایا کہ پروردگار عالم ذکر خدا کرنے والوں کے بارے میں کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ذکر کرنے والے اللہ کے وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب جناب ابن عباس نے اس آیت کو تلاوت کیا تو معاویہ کا چہرہ بگڑ گیا، کہنے لگا جانتا ہوں تو کس کی بات کر رہا ہے، تنہا علی وہ ذاکر الہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا ہجرت کے وقت یہ آیت اتری تھی جب وہ نماز شب نہ پڑھ سکے تو اونٹ کی پشت پر علی ذکر خدا کرتے رہے، جب کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے، پہلو بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے۔ تو قرآن میں یہ آیت اتری تھی۔ اس بات کو چھوڑ دے بلکہ تو ایسا کر دین کے بارے میں لوگوں کو بتا۔ جب دین کی بات کی تو جناب ابن عباس نے کہا دین کے بارے میں اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے اوپر دین کامل کر دیا اور تمہارے اوپر نعمتیں تمام کر دی، اللہ تم سے راضی ہو گیا، دین کی تکمیل کی۔ جب اس آیت کو قراءت کی تو روایت کہتی ہے اس وقت معاویہ نے جواب دیا اور کہا جانتا ہوں یہ آیت مقام غدیر خم میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب لوگوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس کی ولایت کا اقرار کر لیا، رسول اللہ نے اعلان کر لیا۔ اس آیت کو چھوڑ دے بلکہ میں تجھے کوئی اور ٹاپک دیتا ہوں۔ ابن عباس نے کہا مجھے بتا کوئی اور عنوان، کہنے لگا عذاب۔ عذاب ایک ایسا عنوان ہے جس میں یقیناً تیرے مولا کا ذکر نہیں ہوگا۔ جناب ابن عباس نے کہا ہے معاویہ ایسا نہیں، جب مقام غدیر خم تھا رسول اللہ نے ہر ایک سے عہد لے لیا، اپنے ولی، اپنے جانشین، اپنے وصی کا اعلان کر دیا، تو اس کے بعد ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے رسول اللہ سے کہا اے محمد جو اعلان آپ نے آج کیا ہے یہ آپ کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے ہے؟ اگر یہ آپ کی جانب سے ہے تو میں اسے نہیں مانتا، اور اگر اللہ کی جانب سے ہے تو میں ابھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتا ہوں کہ میں علی کو اپنا مولا نہیں مانتا، علی کو مولا ماننے سے بہتر ہے ابھی میرے اوپر عذاب آئے اور میں یہیں پر مر جاؤں۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، جب پوچھنے والے نے پوچھا اور عذاب واقع ہو گیا۔ جب اس آیت کو انہوں نے وہاں پر پڑھا تو ابن عباس کی اس آیت کو سن کر معاویہ کہنے لگا میں جانتا ہوں چاہے کوئی بھی عنوان قرآن سے دے دیا جائے اس کا مصداق، بہترین مصداق بزبان رسالت سوائے علی کے کچھ کوئی بھی نہیں، یہ تیری نظر ہے۔ میں تجھے ایک آیت سناتا ہوں، میں تیرے سامنے ایک ایسی آیت تلاوت کرتا ہوں جس میں علی کا ذکر نہیں ہے۔ جناب ابن عباس نے کہا سناؤ۔ معاویہ نے سورہ زلزال کی پہلی آیت سنائی اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو لرزا دے دیا جائے گا۔ جب معاویہ نے یہ آیت تلاوت کی جناب ابن عباس اپنی جگہ سے اٹھے اور کہنے لگے اے معاویہ مجھے معاف کرنا، تو یہاں پر بھی خطا پر تھا۔ یہ آیت جب اتری ہے تو یہ وہ دن تھا جس دن سرزمین مکہ میں شدید زلزلہ آیا، اور وہ زلزلہ ایسا تھا کہ لوگ لات و عزیٰ کو اپنے خداؤں کو یاد کرنے لگے، رسول سے